حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور ریاکاری سے خدا کے ڈر کا مظاہرہ نہ کر کہ لوگ اس وجہ سے تیری عزت کریں اور تیرا دل حقیقتاً گناہگار ہو۔ ان لوگوں سے عبرت سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جو بندہ مصیبت کا بوجھ باخوش اسلوبی اٹھا سکتا ہے وہی سب سے بہتر کام سر انجام دے سکتا ہے۔ چھوٹے دکھ درد اور غم شور مچاتے ہیں اور بڑے غم چپ چاپ کونے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دنیا میں وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کی بیوی خوش اخلاق ہو اور عصمت مآب ہو، اور وہ جس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر سکے۔ جہاں تک ہو سکے اعلیٰ اور نیک آدمیوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ایسے لوگ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے۔ جو بندہ اپنی تعریفوں کے پل باندھے اور عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم بندہ نہیں بن سکتا۔ عیاری ایک چھوٹے کمبل کی طرح ہے، اگر اس سے سر چھپاؤ گے تو پیر ننگے ہو جائیں گے، اور اگر پیر چھپاؤ گے تو سر ننگا ہو جائے گا۔ جس بات کا تمہیں پتہ ہو صرف اس کے بارے میں بول، ورنہ اپنی زبان کو تالا لگا کر چلا کرو۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ صرف وقت۔ اگر ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں تو گویا ہم اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ ہمیشہ شر سے دور رہو اور شر تم سے دور رہے گا، اس لیے کہ شر سے ہی شر پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے وقت کبھی خود کو مت بلاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسے چراغ جو لوگوں کو تو روشنی فراہم کرتا ہے لیکن خود جلتا رہتا ہے۔ چھوٹے کاموں کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ چھوٹے کام ہی بڑے نیک کام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو رحم کرے گا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا، تو بھلائی کرے گا تو بھلائی پائے گا۔ جو نصیحت دوسروں کو کی جائے پہلے خود اس پر عمل کرو۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بعد کے لوگوں میں پیدا کیا اور ہم نے ان سزاؤں کے بارے میں سن لیا جو ہم سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ خود اپنے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ سونے میں کم نیند والا بن جا، صبح کے وقت توبہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ ضد کو خوب واضح کرتی ہے، سرکے کے مقابلے میں شہد واضح ہو جاتا ہے۔ ہستی کا آئینہ کیا ہوتا ہے؟ فنا اختیار کر اگر تو بے وقوف نہیں ہے۔ جہان کے کاروبار تقدیر سے وابستہ ہیں، فائدہ یا نقصان تقدیر اور تاخیر کی کسی کو طاقت نہیں۔ بہرحال تدبیر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے اور دور اندیشی کو کام میں لانا چاہیے۔ صحبت سلطان کو دریا کی تجارت سے تشبیہ دی جاتی ہے، یا نفع بے شمار یا گرداب ہلاکت میں گرفتار، امید نانو بیم جان۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کے دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا بھی مت جھکیں کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ ریاکار نماز اور روزے میں پوری جد و جہد ظاہر کرتا ہے۔ عقل مند انسان تکبر اور مستی اپنے دماغ سے نکال دیتا ہے جب وہ فرعونوں اور قوم عاد کا قصہ سنتا ہے۔ محبت عاشق کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹیں ہیں جس نے ہمیں مست مغرور اور بوسیدہ کر دیا ہے۔
ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو دہی میں کھیرا، ادرک، لونگ اور سونف ملا کر روز کھائیں۔ غرور کے برابر کوئی فضائیت ایسی نہیں جس کی اصلاح دشوار ہو۔ غرور خواہ کوئی کتنا ہی دور کرے، کتنا ہی مٹائے، کیسے ہی چھپائے، پھر بھی یہ کبھی کسی بات پر ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ دانش کے درخت کا میوہ نیکوکاری ہے۔ جو کوئی یہ سمجھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خطرہ راہ سے واقف ہو اور پھر اسی راستے میں قدم رکھتا ہے اور آخر کار نقصان جان و مال اٹھاتا ہے، یا اس بیماری کی مانند جو پرہیزی اشیاء کی ضرر سے واقف ہے اور پھر انہی کو کھاتا ہے اور انجام کار ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس نیکی کو بھول جاؤ جو تم کسی کے ساتھ کرتے ہو۔ مدتوں گناہ کی زندگی گزارنے سے زندہ نہ رہنا بہتر ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے لیکن پھر بھی ناپسند ہوتے ہیں: لالچی، متکبر اور بہت زیادہ کھانے والا۔ عقل مند کی بات کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ وقت اور دولت واحد 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں فوراً نواز دیا جائے۔ اگر غرور اور انا سے اپنے آپ کو نہیں نکالے گا تو دوسرے لوگ تیری گمراہی سے عبرت حاصل کریں گے۔ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہو تو پہلے یہ کام کرو کہ تم پہلے اپنے دل میں مٹھاس پیدا کرو، محبت خود بخود پیدا ہوگی۔ خدا نے ہمیں اس لیے بلند کیا ہے کہ ہمارے ذریعے حقیقت پہچانی جائے۔ اعلیٰ چال چلن میں عموماً قوت ارادی کی کوتاہی سے کمی واقع ہوتی ہے، نہ کہ بے عملی سے۔ انسان کی گفتگو انسان کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے۔ جان لے کہ دل کے آئینے کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح کے وقت یا غنیو یا مغنیو 313 بار پڑھ لیا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جو انسان صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ نیکی اس سے کرو جو نیکی کا اہل ہو، اس شخص سے نیکی نہ کرو جو اس کا اہل نہیں، وگرنہ دنیا میں نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت میں ثواب سے محروم رہو گے۔